نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگان دین، علماء اعظام اور ہمارے انتہائی قابل احترام نوجوان ساتھی، کافی دیر سے آپ بچوں کا پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی بچوں کا پروگرام سننے کے لیے ہی آیا تھا۔ اصل پروگرام بچوں کا ہے اور بچوں نے بڑی محنت کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد اور بڑی کوششوں کے بعد جو ہے ہمارے سامنے اپنا اس ثقافتی پروگرام پیش کیا۔ ہم سب اس سے محظوظ ہو رہے تھے۔ بہت سی علمی چیزیں ہمارے سامنے آئی اور بہت سی نالج کے اندر ہمارے اضافہ بھی ہوا، اور بچوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑی جو ہے ہمت کے ساتھ جو ذمہ داری اساتذہ کی جانب سے دی گئی تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی کسی لمبی چوڑی تقریر کا یا بیان کا موقع بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے یہ پروگرام منعقد بھی نہیں کیا گیا۔ اصل بچوں کے پروگرام کو پیش کرنا ہوتا ہے اور والدین کو اور اہل محلہ کو اور اہل علاقہ کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ جہاں آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں وہ بچے وہاں جا کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہے، اور ان کا وہاں جانا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ بچے بہت قیمتی چیزیں اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ بچہ جو آپ جس کو مکتب کے اندر والدین بھیجتے ہیں، یہ آدھے گھنٹے کا، گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا تقریباً مکاتب کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم جو ہے بچہ اپنے قیمتی وقت میں سے نکالتا ہے اور اپنے اساتذہ کے روبرو اور اپنی درسگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اب وہاں بچہ کیا کر رہا ہے اور بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے لانا مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ مکتب زینت القرآن جو ہے، جو ہمارے اس علاقے کا مکتب ہے اور جس کے سرپرست جو ہے اور جس کے ناظم اعلیٰ کہہ لیں ہمارے بھی استاد محترم قاری دلشاد علی صاحب، جو ماشاءاللہ خود بھی ایک بہترین قاری ہیں اور بڑے جو ہے کافی پرانا ان کا جو ہے درس و تدریس کا جو ہے تجربہ ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور اس مکتب کو بھی دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، چند باتیں جو آج جو ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے بڑی ان سے جو ہے ہماری غفلت چل رہی ہے، اور امت جو ہے ایک بڑا طبقہ امت کا اس سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ والدین کے اوپر جو ہے اولاد کے تعلق سے جو حقوق ہیں ان کے اندر جہاں یہ حق ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے اور بچے کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، بچے کے خرچ اور اخراجات جو ہے اہلیہ کا اور اسی طرح جو ہے تمام اپنے بال بچوں کا خرچ اس کے ذمہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جائے، ان بچوں کی دینی تربیت کی جائے۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوستو، مادیات کا دور ہے، ہر انسان جو ہے ماڈرن ایجوکیشن کے چکر میں اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیسے کیسے مہنگے اسکولوں کے اندر اور کیسے کیسے جو ہے
یونیورسٹی اور اسی طرح بڑے بڑے کالجات جو ہیں، بہت سے کالجوں کے اندر، بہت سے اسکولوں کے اندر ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے اوپر، عصری تعلیم کے اوپر ہزاروں لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہیں جو ہے دینی تعلیم سے ایک بڑا طبقہ جو ہے والدین کا غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اس کی فکر نہیں کرتا کہ جہاں ہمارا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر بنے، جہاں ہمارا بچہ ایک اچھا انجینئر بنے، جہاں ہمارا بچہ جو ہے ایک اچھا جو ہے پائلٹ بنے، وہاں ہمارا بچہ ایک اچھا دیندار بھی بننا چاہیے، ایک سچا اور پکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بننا چاہیے، اور ایک سچا مسلمان بن کر جو ہے وہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والا بننا چاہیے۔ آج میرے محترم بزرگوں دوستو، بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ آج جو ہے ہم ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایسے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو داخل کرا دیتے ہیں کہ جہاں تعلیم کے نام پر بچوں کو بے حیائی سکھائی جاتی ہے، جہاں تعلیم کے نام پر بچوں کو بے دینی سکھائی جاتی ہے، جہاں تعلیم کے نام پر بچوں کو ناچنا سکھایا جاتا ہے، جہاں تعلیم کے نام پر جو ہے بے حیائی اور عریانیت کا لباس ہماری بچیوں کو پہنایا جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا غلام کہنے والا جو ہے اس بے حیائی کی تعلیم پر، اس بے دینی کی تعلیم پر جو ہے یہ خوش ہوتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے اور اس پر جو ہے اپنی حلال کمائی کا جو ہے ایک بڑا حصہ اس پر خرچ کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے ادارے ملیں گے، ایسے آپ کو اسکول ملیں گے کہ جہاں بچہ، جہاں جو ہے ٹیچر، جہاں استاد بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ صبح صبح گانا سننے سے دماغ تیز ہوتا ہے، دماغ کی توانائی کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، والدین صرف اس چکر کے اندر ہیں کہ اسکول کا بڑا نام والا جو ہے، شہر کا بڑے نام والا اسکول کون سا ہے، اور ماڈرن ایجوکیشن جو انگلش میڈیم اسکول جو ہے، ایسا اسکول کہ جہاں جو ہے پڑھانے سے شہر کے اندر میرا نام ہو، محلے کے اندر جو ہے میرا نام ہو۔ ماں چاہتی ہے کہ میں محلے کی دوسری عورتوں پر فخر کر سکوں کہ میرا بچہ شہر کے ایک مہنگے اسکول کے اندر پڑھتا ہے۔ صرف اس مارا ماری کے اندر جو ہے ہم اپنے ان نونہالوں کے اندر، ان نونہالوں کو جن پر جو ہے زندگی کا آنے والا مدار ہے، جو آنے والا ہمارا مستقبل ہے، جن کے اندر جو ہے آگے ملت اسلامیہ کی باغدور ہوگی، میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم نے جو ہے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا، گویا کہ یہ بچے جو ہے مردم شماری کے اندر جہاں جو ہے بچے کا کھانا ہے یا جہاں باپ کا کھانا ہے، وہاں باپ کی جگہ ہم لکھے جائیں گے۔ بے شک ہمارا نام لکھا جائے گا کہ محمد جاوید صاحب کا لڑکا ہے، یہ جو ہے عادل صاحب کا لڑکا ہے، یہ حسین صاحب کا لڑکا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم نے ان کی تربیت کی فکر نہ کی، ان کی دینی تعلیم کی جو ہے اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگرچہ یہ بچہ جو ہے ہمارا ہوگا اور ہم اس کے باپ ہو گئے، لیکن یہ بات کسی اور کی کرے گا۔ پھر آگے چل کے یہ بچہ جو ہے وسیم رضوی بنے گا، آگے چل کے یہ سلمان رشدی بنے گا، آگے چل کے یہ تسلیمہ نسرین بنے گی، جو کہیں گے کہ قرآن کی 26 آیتیں ایسی ہیں جو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک جو ہے حسن پرست اور جو ہے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے والے ایک انسان تھے۔ وہ اس کے اوپر کتابیں لکھیں گے اور اسلام کو ایسا مذہب بنا کر پیش کریں گے کہ یہ مذہب جو ہے دنیا کے اندر دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ مذہب جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ بچے بھی ہمارے ہی گھروں میں پیدا ہوئے تھے، وہ بچے بھی ہمارے ہی اولادیں تھیں، اور ان بچوں نے بھی بڑے بڑے اسکولوں کے اندر ڈگریاں حاصل کی تھی اور بڑے بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، کہیں نہ کہیں والدین سے چوک ہوئی تھی کہ ان کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی گئی تھی، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا گیا تھا۔ آج پھر میرے محترم بزرگوں دوستو، انجام ہمارے سامنے ہے، آج انجام ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بچے جو ہے یہ ایک سادہ کاغذ ہیں، یہ ایک کورے کاغذ ہیں۔ آج جو چیز ان کے اوپر رقم کر دی جائے گی، جو چیز ان کے اوپر لکھ دی جائے گی، خدا کی قسم ہم پوری زندگی اس کو مٹا نہیں سکتے۔ اس لیے آج ان کے عقائد مضبوط کرنے کا وقت ہے، آج ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، آج ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی محبت ڈالنے کا وقت ہے، آج اسلام کی محبت ان کے دل کے اندر ڈالنے کا وقت ہے۔ لیکن آج ہم نے یہ بچے ہمارے 6-8 گھنٹے جو ہے
دنیاوی تعلیم کے نام پر جو ہے بے دینی کا سبق لیتے ہیں۔ والدین کو اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ بچوں سے پوچھیں کہ آج اسکول کے اندر کیسا رہا، آج اسکول کے اندر ٹیچر نے کیا پڑھایا، تمہیں کیا سکھایا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں سے اس کا محاسبہ کریں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے کہ آخر آپ اسکول کے اندر سیکھ کیا رہے ہیں، آپ کو پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو ایسے پرفتن اور مادیات والے دور کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجتے ہیں، اور بغیر کسی جو ہے لالچ کے، بغیر کسی ہرس کے انہوں نے جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہے اپنے ان نونہالوں کو مکاتب کے اساتذہ کے سپرد کیا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، مدارس کے اساتذہ کے، قرہ حضرات کے، علماء حضرات کے سپرد کیا ہے تاکہ وہ بچوں کی ایک اچھی تربیت کرے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، خدا کی قسم، آپ کا ان کو جو ہے اس طرح کی درسگاہوں کے اندر بھیجنا، یہ جو ہے کسی آپ کے لیے جو ہے نہ دنیا کے اندر کسی کامیابی سے کم ہے اور نہ آخرت کے اندر جو ہے یہ آپ کے لیے کسی کامیابی سے کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان اپنے بچے کو دینی تعلیم کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم کے لیے کسی مکتب یا مدرسے کے اندر بھیجتا ہے اور وہ بچہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر بچے نے نازلے سے زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے حفظ قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ہے تو آپ نے سنا ہوگا، بار بار جو ہے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے ایسے بچے کو کہیں گے کہ اے بچہ پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور پوری کائنات کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، فلاں ابن فلاں کہاں ہے، فلاں ابن فلاں کہاں ہے، ان کو بلایا جائے، آج ان کا اعزاز ہوگا، آج ان کا اکرام ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے اندر آنے والا آخری انسان، تمام نبی، تمام ولی، تمام شہداء، تمام کتب، تمام ابدال جو ہے سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے اور اللہ رب العزت جو ہے وہاں خود موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے والدین کا اکرام فرمائیں گے جس والدین نے، جس اماں ابا نے جو ہے اپنے لخت جگر کو، اپنے نونہال کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو جو ہے پورے دنیا کے اندر قرآن پاک کا حافظ بنایا ہوگا، ان کا یہ اکرام کیا جائے گا کہ ان کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ جس تاج کی روشنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور لکھا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسے والدین کو ایسے قبروں سے اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، وہاں دنیا دیکھے گی، وہاں دنیا سوچے گی، وہاں لوگ دیکھیں گے کہ کس نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، لوگ چیمگوئیاں کریں گے، لوگ کانا پھوسی کریں گے، آخر ان کا اعزاز کیوں ہو رہا ہے، آخر ان کو یہ تاج کیوں پہنایا گیا ہے۔ لوگ بتائیں گے یہ فلاں ابن فلاں جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ماں ہے، یہ وہ باپ ہے جس نے دنیا کے اندر اپنے لخت جگر کو کلام پاک کے جو ہے حفظ کی دولت سے مالا مال کرایا تھا اور اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجا تھا، اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجا تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج بڑا پرفتن دور ہے، آج باطل کی بڑی محنتیں چل رہی ہیں، باطل بڑوں پر محنت نہیں کر رہا، باطل نے ہمارے بچوں پر محنت کے لیے بڑے بڑے اسکول، بڑے بڑے اڈے قائم کر لیے ہیں جہاں ان کی دن رات جو ہے ان کی پلاننگیں ہوتی ہیں اور ان کے مشورے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا جائے، ان کی ایسی تعلیم کی، ان کو ایسی تعلیم دی جائے اور ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ کل یہ اسلام مسلمان ہونے کے باوجود یہ اسلام پر پروپیگنڈا کریں، اسلام کے خلاف جو ہے ان کی زبان چلے اور یہ اسلام کے خلاف لکھنے کے قابل بن جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر ہم نے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم کے تعلق سے اور اپنے بچوں کی جو ہے دینی تربیت کے تعلق سے فکر نہ کی تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جہاں جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کامیابی کی بشارتیں دی ہیں اور بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہاں میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور اللہ کے قرآن سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر ہم نے جو ہے
دین کے تعلق سے اپنے بچوں کی فکر نہ کی تو کل قیامت کے دن یہ بچہ بھی جو ہے جہاں جہنم کا ایندھن بنے گا وہاں ماں باپ کو بھی جو ہے اس کی پاداش میں مجرمین کی صف میں کھڑا کیا جائے گا کہ اپنے بچوں کی فکر نہ کی۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا، اے اللہ کے رسول ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو جو ہے ایسی باتوں کا حکم کرو کہ جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو ایسی باتوں سے روکو کہ جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا پتہ ان میں سے کون وقت کا عالم بنے گا، کون مفتی وقت بنے گا، کون وقت کا علامہ بنے گا۔ آج اگر ہم نے تھوڑی سی فکر کر لی تو کل یہ بچے جو ہے دنیا کے اندر بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنیں گے۔ آج والدین پریشان ہیں، آج والدین پریشان ہیں کہ اولاد ہمیں پوچھتی نہیں ہے، آج والدین پریشان ہیں کہ اولاد نے گھر سے باہر نکال دیا۔ آج میرے محترم بزرگوں دوستو اولڈ جو ہے چل رہے ہیں، جو بڑھاپا جن کے کہہ دیا جائے اولڈ ہومز کہا جاتا ہے کہ جہاں جو ہے بڑے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، آج وہ ایسے آباد ہو چکے ہیں کہ ہمارے گھر اتنے آباد نہیں ہیں۔ آج نالائق اولاد جس کو جو ہے والدین نے پوری زندگی جو ہے پڑھایا، جس کی تعلیم کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے، آج وہ جب پڑھ لکھ کر آ جاتا ہے، جب وہ کمانے لگ جاتا ہے تو ان ماں باپ کو جنہوں نے صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ آندھی دیکھا نہ طوفان دیکھا، اور جتنا کما کر لایا اس بچے کے چوچلے پورا کرنے کے لگا دیا، اس کی جو ہے تعلیمات کے اخراجات کے اندر لگا دیا۔ لیکن آج یہ بچے جو ہے اپنے ان والدین کو آج یہ بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ آج یہ والدین کو جو ہے ان کے لیے یہ والدین کی تربیت، والدین کو جو ہے سنبھال کر رکھنا، ان کی خدمت کرنا آج ان کے لیے بوجھ بن چکا ہے۔ آج یہ بڑی بڑی بھاری رقمیں اور بڑی بھاری فیس ادا کر کے جو ہے اپنے بچوں کو ایسے، اپنے والدین کو ایسے گھروں کے اندر بھیج رہے ہیں کہ جہاں ان کے لیے جو ہے نہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے، نہ کوئی ان کے کھانے کا انتظام کرنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پڑھایا اس نیت سے تھا کہ کل کو یہ بچہ اچھی تعلیم سے آراستہ ہو کر یہ اچھا ڈاکٹر بنے گا، اچھا ماسٹر بنے گا، اچھا جو ہے ڈگری یافتہ ڈگری ہولڈر بنے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ لیکن آج اس کی بے دینی کی وجہ سے اس نے نہیں سمجھا کہ میرے والدین کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، اس کو نہیں پتا کہ میری ماں کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے اور میرا باپ میرے جنت کا دروازہ ہے۔ جب یہ تعلیم اس نے کبھی سنی نہیں، جب یہ باتیں اس کے سامنے کبھی نہیں آئی، پھر میرے محترم بزرگوں دوستو بڑھاپے کے اندر یہ والدین اس کے لیے بوجھ ہو گئے، یہ اس کو اولڈ ہوم کے اندر جو ہے چھوڑ کر آ گیا اور ان کے لیے بھاری فیس ادا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو آج ہمیں جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں آج اگر ہم فکر مند نہ ہوئے تو ہمارا بڑھاپا بھی خراب ہوگا، یہاں بھی ہم رسوا ہوں گے، یہاں بھی ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں بھی ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور کل قیامت کے دن جو مواخذہ ہوگا وہ الگ ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو یہ مکاتب یہ جو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہلکے پھلکے ہیں، کرائے کے مکان کے اندر چل رہا ہے، کوئی مسجد کے ایک حجرے کے اندر چل رہا ہے، کوئی کسی دوسرے محلے کے اندر چل رہا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو ان کی قدر کر لو۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ان کی قدر نہ کی گئی اور ان کے بارے میں ان کے تعلق سے ہم بے فکر ہو گئے، ان کے تعلق سے ہم غافل ہو گئے، میرے محترم بزرگوں دوستو خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ یہ مکاتب کا سلسلہ بند ہو جائے، یہ مدارس دنیا کے اندر نہ رہے اور ہمیں کوئی دین کی بات بتانے والا نہ رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسپین کے دورے کے اندر گئے اور وہاں جو ہے جب ملک کے اندر جا کر دیکھا وہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن ایک وقت ایسا آیا، آج بھی وہ وقت چل رہا ہے کہ وہاں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہا۔ اس کے بعد علامہ اقبال جب واپس ہندوستان آئے پوچھا گیا حضرت آپ کا دورہ کیسا رہا، انہوں نے فرمایا کہ یہ بوریا نشین یہ جو مکاتب اور مدارس کے اندر بیٹھ کر دینی تعلیم دے رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی قدر کر لو، ورنہ وہ چیزیں جو اسپین کے اندر میں دیکھ کر آیا ہوں اگر آج تم نے ان کی قدر نہ کی تو وہ دن دور نہیں کہ وہ حالات جو اسپین کے اندر برپا ہوئے تھے وہ ہندوستان کے اندر بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو بڑی جو ہے عاجزانہ ہماری درخواست ہے، بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، ہم آپ کے جو ہے
داڑھی ہاتھ لگاتے ہیں اور بڑی خوشامد کے ساتھ، بڑی منت اور سماجت کے ساتھ ہم تمام والدین سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر داخل کرائیں۔ کوئی بھی ہمارے محلے کا مکتب چل رہا ہے اور کوئی دینی مدرسہ ہمارے علاقے کے اندر چل رہا ہے، خدا جو ہے ہم بالکل 4 پیسوں کے چکر میں آ کر جو ہے ہم اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں اور بچوں کی زندگی سے کھلواڑ نہ کریں۔ اس لیے جو ہے میری تمام مائیں اور بہنیں جو آج پردے کے اندر بیٹھی ہیں، خصوصاً اور مردوں کے اوپر بھی عورتیں دباؤ ڈالتی ہیں کہ فلاں اسکول کے اندر بچوں کو داخل کرایا جائے، فلاں اسکول کے اندر مرد بیچارہ مجبور ہوتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، اس لیے گھر والی کی بات ماننی پڑ جاتی ہے اور چارہ نوچار جو ہے اپنے بچوں کو ایسے مہنگے اسکول کے اندر جو ہے داخل کرانا پڑتا ہے کہ اس کی آمدن اس کی اجازت نہیں دیتی اور اس کی جیب جو ہے اس کی اجازت دیتی، بیچارہ قرضہ لیتا ہے، صبح شام اوور ٹائم لگاتا ہے، لیکن صرف جو ہے گھر والی کے چکر کے اندر آ کر جو ہے اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ ہم بڑا کھلواڑ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم مائیں اور بہنیں اور ہمارے بزرگ جو ہیں موجود ہیں، انشاءاللہ تہیہ کریں اور عہد کریں کہ ہم جو ہے دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بری نہیں ہے۔ اسلام خدا کی قسم دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے۔ ہمارے بچے چاند پر جائیں، ہمارے بچے سریا پر جائیں، ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، ہمارے بچے ماسٹر بنے، ہمارے بچے بڑے سائنسداں بنے، خدا کی قسم شریعت کہیں اس سے منع نہیں کرتی، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا سرجن جس نے آپریشن کے ساتھ علاج کرنے کا جو ہے طریقہ دنیا کو دیا وہ ایک مسلمان تھا، اور بہت سی چیزیں ایجاد کرنے والے، دنیا کو جو ہے نئی نئی چیزوں سے روشناس کرانے والے وہ سارے ہمارے مسلمان سائنسدان تھے۔ تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر بڑا زور دیا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ضرور ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، تاکہ جہاں یہ بچے دنیا کے شعبوں کے اندر جو ہے ایک ماہر ڈاکٹر ہو، ایک ماہر ماسٹر ہو، ایک ماہر انجینئر ہو، وہاں یہ ایک سچے مسلمان بنے، وہاں ایک سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، اور جس جو شعبے کے اندر جائیں وہاں یہ خدمت کے جذبے سے جائیں اور خدمت سمجھ کر، ورنہ آج میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ڈاکٹروں کے ساتھ جس کا پالا پڑ جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ پڑھے لکھے ڈاکو بیٹھے ہیں اور ایسے جیبوں کو کاٹا جاتا ہے اور ایسے لوٹا جاتا ہے، الامان والحفیظ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن جب اس کے دل کے اندر ایک دینی جذبہ ہوگا، جب یہ خدمت کے جذبے کے ساتھ اس کرسی پر جا کر بیٹھے گا جس کرسی کے اوپر جو ہے اس نے طب کی تعلیم حاصل کی ہے اور جو اس نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں پیسے سے زیادہ اس کے دل کے اندر اس کی انسانیت کا جذبہ ہوگا اور یہ اس کی جان بچانا اپنا فرض منصبی سمجھے گا، اس لیے کہ دینی تعلیم نے اس کو یہ سبق دیا ہے کہ ایک انسان کی جان جو ہے وہ تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ چیزیں ہوگی تو یہ خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے گا، تو دنیا کے تمام شعبے سرسبز و شاداب ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بنے گی اور یہ دنیا کے اندر بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور کل قیامت کے دن ہمارے اللہ کے حضور ہمارے لیے سرخروئی کا باعث ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں ہم اپنے بچوں کو اس مکتب کے اندر بھی اور جو قرب و جوار کے مکتب ہے ان کے اندر بھی اپنے بچوں کو داخل کرائیں اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم سے جو ہے آراستہ کریں۔